السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ یقیناً جی آپ تمام لوگ خیر خیریت سے ٹھیک ٹھاک اچھے ہوں گے، آپ کی دعاؤں سے بے شک اس پاک ذات کے کرم سے یہاں سب جگہ سب خیریت ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ ہاں، یہ کوئی لینز نہیں ہے اچھا، یہ اور کیا ہوا انہوں نے؟ یہ آنکھ میں تھوڑا سا موتیا آیا ہوا ہے اور یہ ریڈش۔ یہ آپ کو میں دکھاؤں، ان کا نام ہے امینہ، اچھا، کراچی میں رہتی ہیں صحیح۔ اور ایکچولی یہ آنکھ تھی ان کی ایک ہفتہ پہلے۔ یہ تو نارمل ہے۔ نارمل ہے نا، ایک ہاں، ہفتہ پہلے صحیح۔ یہ آنکھ تھی ان کی۔ آنکھ میں یہ دانہ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ ہاں، یہ بلیک بلیک اسپاٹ ہے نا، ہلکا سا چھوٹا سا ایک چھوٹا دانہ سا۔ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ صحیح۔ یہ دانہ نکلا ہے ان کا۔ ہوں۔ رات کو سوئی ہیں، صبح اٹھی ہیں تو ایک درد آنکھ میں، اور جب غور کیا تو جی دانہ۔ ہوں۔ ڈاکٹر کے پاس انہوں نے چیک کیا تو انہوں نے کہا کہ جی کچھ ہو گیا ہے، آپ کی آنکھ میں کچھ مواد سا بھر گیا ہے، اس کو نکالنا پڑے گا۔ آنکھ کے اندر؟ آنکھ کے اندر، آئی بال کے اندر۔ بہت سینسیٹیو ہوتی ہے تو۔ انہوں نے نکالا پہلے۔ اب آپ نوٹ کریں آہستہ آہستہ ہو کیا رہا ہے، تصویروں میں اگر آپ غور کریں تو، کہ ان کی جو یہ ہمارا بلیک بیچ میں کرینہ کہتے ہیں، نور سے کہہ لیں جی۔ آپ، جو نور ہے ہمارا ہوں۔ آئی بال بیچ میں، جو وہ بلیک سے وائٹ ہوتا جا رہا ہے۔ اگر آپ غور کریں جی پورا بلیک ہے، جی، نارمل ہے سب، اس کے بعد یہ آپ انفیکٹڈ ہے۔ دیکھیں کم ہونا، آنکھیں لال ہو گئی ہیں پوری، ہاں۔ اور بلیک جو ہے وہ آہستہ آہستہ بالکل ہی یہاں پر آپ کو کم نظر آ رہا ہوگا، نہ کے برابر۔ مطلب یہ ریڈ ہو گئی ہے اور یہ وائٹ ہو گئی ہے۔ اب جب انہوں نے یہ چیز دیکھی نا کہ یار یہ ڈاکٹر جو ہے نا اس کو صحیح مینج نہیں کر پا رہے، ایک آنکھ تو ٹھیک ہے ان کی، ایک اس آنکھ میں بقول ڈاکٹر کے کہ جی بینائی ہے، اچھا، لیکن بینائی بیک سائڈ پہ چلی گئی ہے، مطلب سامنے پردہ آ گیا نا، پردہ سامنے جو ہے آپ نہیں دیکھ پا رہے۔ صحیح، مطلب دماغ تو کام کر رہا ہے، جہاں پردہ سماع بولتے ہیں شاید نا، جو پیچھے ہوتا ہے۔ تو ایک آنکھ آہستہ آہستہ ان کی بینائی جا رہی ہے، اور اب جو ہے وہ بینائی جو ہے تقریباً نہ کے برابر ہے ایک آنکھ سے۔ اچھا، کراچی میں ہی رہائش ہے، امینہ نام ہے، اور جنہوں نے ہمیں بھیجا ہے یہ وہ ان کی کزن ہے، یہ ان کی ماموں کی بیٹی ہیں، تو صبا نے ہمیں بھیجا ہے یہ، صحیح، اور کہہ رہی ہیں بھائی ہم دیکھتے ہیں آپ کا شو۔ مسئلہ یہ ہے کہ اب انہوں نے دوسرا اینگل بھی لیا، صحیح، مطلب روحانی علم بھی کرانے کی کوشش کی۔ وہاں یہ پتہ چل رہا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ اچھا، یہ میڈیکل ایشو نہیں ہے بقول ان کے، صحیح، کہ کچھ گڑبڑ ہے، کسی نے کچھ کیا ہے، لیکن وہ پیسے بہت مانگ رہے ہیں۔ یہ کیا بات ہو گئی؟ مطلب کسی نے کچھ کروایا ہے ان پہ؟ بقول ان کے اچھا، کہ کوئی جادو کا کوئی اثر کا معاملہ ہے آپ کے ساتھ، لیکن بتا رہی ہیں کہ وہ پیسے اتنے مانگ رہے ہیں کہ یہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ وہ کہہ رہے ہیں ہم ٹھیک کر دیں گے، اچھا، آپ کا یہ جو مسئلہ ہے زیر اثر یا کسی نے جادو کے ذریعے آپ کو یہ کیا ہے، ہم ٹھیک تو کر دیں گے، لیکن شاید ان کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے جو دے کانٹ افورڈ اٹ۔ اگر روحانی کوئی بندہ ہے، وہ یہ کرنا چاہ رہا ہے تو وہ تو پیسے کبھی نہیں لے گا، وہ بغیر اس کے اللہ کے حکم سے اور اللہ کی رحمت سے صحیح ہو جائیں گے، اگر جس کی دعا قبول ہو جائے گی۔ اور جو پیسے لے رہا ہے اور یہ کام کر رہا ہے تو وہ تو سجاد بھائی بندہ صحیح نہیں ہے۔ یار میں کہتا ہوں ڈاکٹر بھی لیتے ہیں پیسے، فیس ہوتی ہے، ہاں، ہر کسی کا اپنا پیشہ ہے، ٹھیک ہے پیسے لے لے کوئی بات نہیں، وہ کم ہی ہیں جو نہیں لیتے، جن کا سبجیکٹ نہیں ہوتا یہ۔ اب کچھ ہیں دنیا دار بھی ہیں، ضرورتیں بھی ہیں، وہ لے لیں ٹھیک ہے، لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ہو بھی جائے پھر نا۔ جیسے کسی ڈاکٹر کے ہاتھ میں اللہ نے شفا دے دی، آپ وہاں جاتے ہیں، آپ خوشی خوشی اس کو فیس پے کرتے ہیں، صحیح، کہ جی آپ ٹھیک ہو لیکن جائیں۔ وہ تو ایک پیشے کے تھرو ہیں کہ ہاں وہ ڈاکٹر ہیں، اور وہ بے شک وہ لوگوں سے پیسے لے رہے ہوتے ہیں، لیکن بے انتہا لوگوں کا مفت میں بھی علاج کر رہے ہوتے ہیں۔ کون؟ بہت سے ڈاکٹرز ہیں، انہوں بتاتے تھوڑی ہیں، تو اسی طرح وہ بھی کرتے جیسے ہوں بہت گے۔ سے اسکول ہیں جو مطلب پیسے لینے والا ہر کوئی ضروری نہیں کہ غلط ہو۔ اچھا،
مطلب اچھے، یہاں تک کہ آپ کو یاد ہے ہم مریم مسجد میں جاتے جمعہ پڑھنے، وہ بیان میں کیا کہتے ہیں کہ جی ہم نے جان بوجھ کے اپنے مدرسے میں کچھ فیس رکھی ہوئی ہے بچوں کی، کیونکہ ایک مائنڈ سیٹ ہے لوگوں کا کہ جو مفت میں پڑھائے گا نا وہ صحیح نہیں پڑھائے گا، صحیح لوگوں کا ایک ذہن ہے، تو ہم نے اس وجہ سے کوئی فیس رکھی ہوئی ضرورت ہے کہ جی ہم کچھ دے رہے ہیں اور علم جو ہے نا دے رہے ہیں اس کے بدلے میں۔ اسی طرح سے اگر وہ ان سے، میں ان کو وہ نہیں کہتا کہ جو پیسے لینے والے ہوں وہ غلط ہوتے ہیں، یار ضرورتیں ان کی بھی ہیں، لے لیں ٹھیک ہے، بٹ کریں ضرور، لے کے خراب نہ کریں، گڑبڑ نہ کریں، اور زیادہ نیگیٹو کام نہ کریں کہ جی مسئلے کو لمبا کریں، ایسا نہ کریں، چاہے وہ ڈاکٹر ہوں، چاہے حکیم صاحب ہوں، چاہے طبیب ہوں، چاہے عامل صاحب ہوں۔ اب مسئلہ یہ ہے یار، یہ چیز نارمل لگ رہی ہے آپ کو؟ یار دیکھ کے خوف سا آ رہا ہے۔ ہاں خوف سا تو آ رہا ہے، کافی شاکنگ ہے اور بہت زیادہ اب نارمل ہے۔ میں نے پہلی بار دیکھا، مجھے لگا کوئی لینس پہنا ہوا ہے کسی نے، لینس آتے ہیں نا، جی جی، مجھے لگا شاید وہ ہے، لیکن آہستہ آہستہ میں حیران ہو رہا ہوں کہ ان کا یہ بلیک جو ہے آنکھوں کے بیچ میں، یہ جا کہاں رہا ہے؟ یہ اگر آپ یہ دیکھیں، یہ ایک ہفتے پہلے کی آنکھ ہے، صحیح، سب کچھ یہ نا پورا بلیک، جی ریٹینا کیا کہتے ہیں اس کو؟ ہاں ریٹینا، کرینا کچھ اس طرح سے بولتے ہیں، ریٹینا ہی کہتے ہیں۔ اور یہ ایک جی چھوٹا سا دانا آتا ہے اس میں، آنکھ کے اندر دانا، یہ تل بھی ہو سکتا ہے سجاد بھائی، چبھن پیدا ہو گئی تھی ان کو، اس سے تکلیف ہو رہی تھی ان کو۔ اچھا پھر یہ بہت بہت چبھن ہوتی ہے، اگر کوئی جیسے پتھر بھی چلا جائے نا، میرے آنکھ میں ایک دفعہ جا چکا پتھر نا، تو بہت مسئلہ ہوا تھا، میرے بھائی نے نکالا تھا تو۔ یہ لیکن یہ تو دانا ہے، ٹھیک ہے، ہاں یہ نظر تو آتا ہے، کچھ چیز ہے۔ اس کے بعد ان کی آنکھ ایسی ہو جاتی ہے، مطلب مجھے یہ تھوڑا سا پرابلم یہاں آ رہا ہے کہ یہاں بالکل بلیک ہے، اور یہاں پر یہ سائڈیں وائٹ ہو رہی ہیں، آہستہ آہستہ بلیکنس جو ہے ان کی، جو نور کہہ لیں ہم، وہ کم ہوتا جا رہا ہے، صحیح، اور یہاں تو بالکل ہی گیا۔ اب کیا ڈاکٹرز نے یہ جو ان کا مواد نکالنے کی کوشش کی ہے، تو اس مواد سے اس بلیک کا کیا تعلق ہے؟ نہیں سینسٹیو، دونوں چیزیں تو سینسٹیو ہے نا، ایک دوسری جڑی ہوئی ہے نا، آنکھ تو بہت زیادہ کرسٹل بال ہے نا، بہت سینسٹیو پارٹ ہے، بہت سینسٹیو پارٹ ہے، یہ شیشہ ہے نا، ویسے شیشہ ہے۔ تو یہ بلیک کلر مطلب وہ بھی سک ہو گیا ہے؟ سخت نہیں ہو گیا، انفیکٹڈ ہو گیا، انفیکٹڈ ہو گیا چیز سے نا، اس کا اثر تو گیا ہے نا۔ اگر آپ دیکھیں کہ جگہ زخم ہوتا ہے تو اس کی ارد گرد کی جگہ بھی تو درد ہوتا ہے نا، آس پاس بھی چھوئیں دور تک کے، تو بینائی ان کی تقریباً کہہ رہے ہیں آپ ایک ہفتے کے اندر دن بدن جو ہے نا کے برابر ہوتی جا رہی ہے۔ صحیح، ڈاکٹر سے تو انہوں نے علاج کروا لیا ہے، دوسرے صاحب جو ہیں سو کالڈ عامل صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کسی نے جادو کیا ہے، آپ زیر اثر ہیں اور ہم آپ کا علاج کر دیں گے، لیکن وہ پیسے اتنے مانگ رہے ہیں کہ یہ پریشان ہو گئی ہیں اب۔ صحیح، تو میں ایک عرض کروں، جیسے ابھی آپ نے کہا کہ ہو جاتا ہے، کچھ چیزیں ہو جاتی ہیں، انسان جتنی بھی احتیاط کر لے، مثال کے طور پہ ہم کتنی احتیاط کرتے ہیں، لیکن کچھ شوٹس میں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں اور آگے بھی دیکھیں گے، کیا ہو رہا ہے؟ میں نے آپ کو کہا کہ اتنا رسک مت لیا کریں، جان ایک دفعہ ہے بھائی، اس کے باوجود بہت احتیاط کرنے کے باوجود بھی یہ چیز ہونی ہے۔ صحیح، جیسے میں اپنی کزن کے متعلق بتاتا ہوں کہ شاید ہی کوئی اپنے بچے کی اتنی کیئر کرتا ہو جتنی وہ کرتی ہیں، اور سب سے زیادہ چوٹیں اس کے بچے کو لگتی ہیں، صحیح، انتہائی۔ صحیح، تو اسی طرح آپ کے ہاتھ میں ہے کوشش۔ سب سے پہلے ڈاکٹر سے آپ نے رجوع کیا ہے، ڈاکٹر نے ایک کوشش کر رہے ہیں اپنی، وہ جان بوجھ کے تو نہیں کریں گے خراب، ایک کوشش کر رہے ہیں۔ پھر آپ نے ایک عامل صاحب سے بھی رابطہ کیا، کسی نے مشورہ دیا ہوگا، دیکھ کے خوف آ رہا ہے نا، دیکھ کے لگ رہا ہے کہ نارمل آنکھ نہیں ہے تو کسی جن کی آنکھ ہے یا کوئی جناتی معاملہ ہے۔ اگر آپ غور سے اترا ہوا ہے نا آنکھوں میں، کہتے ہیں خون اترا، اللہ خون اترا ہوا ہے آنکھوں میں، کہتے ہیں نا غصے میں تیش میں جیسے ہو جاتا ہے نا، بالکل سیم ایسا اترا ہے، پوری وائٹ بال پورا خون ہو گیا، وائٹنس ختم ہو گئی پیچھے۔ اصل میں نا یہ میڈیکلی طور پہ جو چیزیں مجھے پتا ہے وہ میں شیئر کر دیتا ہوں، جب کوئی آنکھ میں کوئی چیز آتی ہے تو یہ ریڈش، یہ سینسٹیو ہو جاتی ہے، تو یہ وائٹ بال تو اتنا سینسٹیو ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ اتنا سینسٹیو ہوا ہوا ہے۔ ینگ ہے جی، بہت ینگ ایج ہے، آپ امینہ نام ہے، کراچی میں رہتی ہیں، اور ان کی جو کزن ہے صبا، جنہوں نے ہمیں بھیجا ہے، وہ کہہ رہی ہیں بھائی کہ دیکھا ہے انہوں نے پروگرام میں کچھ ہوتے ہوئے، لیکن بات یہ ہے یہ چیز تو ہمارے سامنے ہے، بے شک اللہ پاک کارساز ہے، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ایک چیز جو سامنے نظر آ رہی ہے، مے بی میڈیکل ایشو ہو۔ صحیح،
میں نے پوچھا ہے ان سے صحیح کہ ایسا کیا ہوا ہے جس کے بعد یہ دانہ جو ہے نا مطلب کیسے ہوا ہے. تو بتا رہی ہیں کہ جی اچانک رات کو سو رہی ہیں اور اٹھتی ہیں تو یہ صبح دانہ ہوا ہوتا ہے. یہ حال ہوا ہے، یہ آج ہی لی ہے، مطلب یہ ریسنٹ معاملہ ہے آج کل کا ہی. اپنے آپ رات کو سوئی، صبح اٹھی تو درد تھا، درد تھا، آنکھ میں دیکھا تو دانہ ہوا ہوا تھا. صحیح. آڈیو میسیجز بھی ہیں ان کے. سنائیں کیا کہہ رہی ہیں. السلام علیکم بھائی، میری کزن ہے، کراچی میں رہتی ہے، امینہ نام ہے ان کا، اور پیار سے سب ان کو ماریا کہتے ہیں. ابھی ہفتے 1.5 ہفتے پہلے ان کی آنکھ میں وائٹ پتلی جو ہوتی ہے اس پہ ایک دانہ نکل آیا تھا. وہ دانہ نارمل دانہ سا تھا. ڈاکٹر کے پاس لے گئے ہیں تو ڈاکٹر نے کہا کہ یہ دانہ ہے، اس میں مواد ہے اور ہمیں اس کو نکالنا پڑے گا. تو سسٹر نے ڈاکٹر کے انسٹرکشن کے مطابق اس میں سے مواد نکالا. اس کا مواد نکلا، اللہ جانے کیا ہوا کیا نہیں. ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ابھی دیکھ نہیں سکتی اس آنکھ سے. میں آپ کو آنکھ کی پکس بھیج رہی ہوں. تو یہ ہے کہ کہتے ہیں پیچھے روشنی ہے ان آنکھوں کی، لیکن سامنے سے بھی نہیں دیکھ پائیں گی. دیکھیے اب کوئی اثر میں ہے، ان کے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ ہے، یہ سب ہم کچھ نہیں جانتے. ابھی کافی لوگوں کو دکھا رہے ہیں، کوئی کچھ کہہ رہا ہے جی اثر ہے، یہ ہے وہ ہے. تو بہت پریشان ہے بھائی. جوان لڑکی ہے، ابھی کنواری ہے، شادی بھی نہیں ہوئی ہے ان کی. اور آپ کے شو میں میں نے دیکھا کہ بہت دیکھا ہے کہ صرف آپ ذکر کر دیتے ہیں تو بہت سے لوگوں کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. خدا جانے کس کی آمین قبول ہو. ڈاکٹر تو یہ کہتے ہیں کہ انفیکشن تھا اور صحیح سے مواد نہیں نکل پایا تو انفیکشن پھیل گیا، جس کی وجہ سے آنکھیں اندھیرا ہو گیا ہے، لیکن پیچھے آنکھوں کی روشنی ہے. لگتا ہے ایسے جیسے کوئی اثر ہے، کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہے، کوئی ایسی بات ہو گئی ہے جس کی وجہ سے یہ مسئلہ ہو گیا کہ پیچھے روشنی اور آگے نہیں آ رہی ہے. اور یہ حالت دیکھیے آپ آنکھ کی کیا ہو جائے. اور مولوی وغیرہ جن کو دکھایا ہے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی کہہ رہا ہے جی ان کے ساتھ اثرات ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ کیا مسئلہ، کوئی کیا مسئلہ. اور ان کے حالات جب کہتے ہیں جی آپ کام کر دیں تو وہ کہتے ہیں جی اتنے پیسے اتنے پیسے. اور جب یہ ہوتا ہے کہ حالات ان کے ایسے ہیں نہیں جو کر سکیں، لیکن آپ کے شو میں دیکھا ہے کہ صرف بات ہوتی ہے اور پھر لوگوں کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. تو سر یہ جسے کہتے ہیں نا کہ مطمئن ہو جانا، وہ بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ نہیں یہ نیچرل مسئلہ ہے، ایک ہو گیا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی اثر ہے اس پہ. اور جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اثر ہے تو یہ بھی جانتے ہوں گے شاید کہ فائنینشلی اتنے اسٹرانگ نہیں ہے یہ. میں ایک بات بس یہ کہتا ہوں سب کو یار کہ ایک تو کسی کے کام آ جانا، آپ کی ذات سے کسی کا بھلا ہو جانا، یہ اللہ پاک کا بہت بڑا انعام ہے آپ کو. ٹھیک ہے آپ کا ایک کام ہے، آپ کی روزی ہے، دنیا داری ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن جہاں آپ کو محسوس ہو جائے نا کہ یار ابھی وہ مجبور ہے، ابھی اس کی مجبوری ہے، تو آپ سمجھ لیں کود جائیں اس میں کہ نہیں چاہیے کچھ. آپ اس کو سے کچھ ہزار لیں گے، کچھ لاکھ لیں گے، وہ کہیں سے بھی مینج کرے گا، ادھار لے گا، قرض لے گا، آپ کو دے گا. لیکن جب آپ نے یہ فیل کر کے کر دیا نا کہ وہ بھی مجبور ہے، آپ کود گئے، آپ نے کر دیا کہ کوئی بات نہیں، وہ ہزار لاکھ کتنے بن جائیں گے آپ کے لیے. تو میں دیکھا ہے شراز بھائی یہ کہ مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، کبھی بھی نہیں. یقین کریں نہیں اٹھانا چاہیے. یہ جو اللہ اتنا نوازتا ہے نا، دیکھتے ہیں آپ لوگوں کو، بڑی وجہ یہی ہوتی ہے سخاوت. کسی کا کام آ جانا، کسی کے بھلا. سخاوت پہ یاد آیا، میں نے بھی پڑھا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ لوگ اپنی روزی محنت پہ ڈھونڈتے ہیں، حالانکہ وہ سخاوت میں پوشیدہ ہے. بڑی بات اور بڑی گہری. اب عرض یہ ہے کہ اگر تو وہ عامل صاحب آپ سے یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جی کوئی اثر ہے اور ہم اتنے پیسے لیں گے اور آپ کے پاس پیسے ہیں نہیں، بھول جائیں.
صحیح پریشان نہ ہوں کہ علاج ہے ہم کر نہیں پا رہے. اگر علاج ہوتا وہ ہو چکا ہوتا، صحیح آپ نے کروا لیا. اگر ان کو پتہ ہے کہ مسئلہ ہے تو وہ اسی طرح ٹھیک بھی کر دیں بغیر اتنے پیسے مانگے. مجبور ہے نا. صحیح. اور ایک بات میں نے ان سے آپ کے سامنے پوچھی تھی، جو جواب آیا کہ جی رات کو سوئیں صبح اٹھیں تو یہ دانا. تو اللہ بچائے ایسی آزمائشوں سے، پریشانیوں سے. جس پہ گزرتی ہے وہ بہتر جانتا ہے. کیا کہہ رہی ہیں کہ سوئی صبح اٹھی، درد تھا آنکھ میں اور دیکھا تو وہ دانا بنا ہوا تھا. اب وہ دانے سے کیا حال اب سامنے جو آنا. ینگ ہیں ماشاءاللہ سے، تو بے شک وہ کارساز ہیں یار. ان کے لیے کیا مشکل، وہ تو ایسے کرشمے دکھا دیتے ہیں، کرامتیں دکھا دیتے ہیں. تو میں ایک بات ہی کہتا ہوں جو میں نے سنی ہے، فرماتے ہیں کوشش کرو. یہ کوشش ہی ہے آپ کی. کوشش میں کیا ہوتا ہے؟ دعا کریں اور دعا کروائیں. جو آپ کو پاسبلٹیز لگتی ہیں وہ آپ کوشش کرتے ہیں، یہ آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. کوشش کریں، دعا کریں اور راضی رہیں جس حال میں ہیں آپ. راضی بندہ کب رہ پاتا ہے؟ جب اپنے سے نیچے دیکھتا ہے. صحیح. ایک ہے جی آنکھ، صحیح. لوگوں کی تو دونوں نہیں ہے شاید. لوگوں کی تو ہیں بھی، تو وہ کئی پریشانیاں کھلی بھی نہیں ہے ان کی. کھلی بھی نہیں ہے، کھلی بھی ہونی چاہیے. بھائی جان کہاں لے جاتے ہیں آپ؟ نہ چھڑا کریں. ہمیں بھی پوچھا ہے نا لوگوں نے، ہمارا بھی دماغ کھلا تو ہمیں یہ سوچ ملی تو ہمیں پتہ چلا نا. کسی کو بھی سمجھ میں آ جائے. اور ویسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اگر ویسے ایک چیز لیتا تو 1000 چیزیں آپ کی بڑھا دیتا ہے، دے دیتا ہے. یہ ان کے الفاظ ہیں جی، یہ ان کا جملہ ہے. اور یہ کوئی کتابی بات نہیں کرتے، آپ بیتی بات کرتے ہیں. خود گزرے ہیں اس چیز سے، خود گزر رہے ہیں اس چیز سے، اس کے بعد یہ بات کرتے ہیں. ان کو کیا ملا ہے وہ یہی جانتے ہیں. صحیح. اللہ جانے، یہ جانے. تو اسی طرح پریشان نہیں ہوتے. کوشش کریں، دعا کریں، اور جس حال میں بھی ہے نا راضی رہیں. اللہ پاک شکر آپ کا، پتہ نہیں ہلتا آپ کی مرضی کے بغیر. کوشش ہمارے ہاتھ میں کر رہے ہیں، ہمارے لیے بہتر ہوگا آ جائے گی، نہیں ہوگا نہیں آئے گی. وہ ہے نا، آ جائے لے پھر آ گئی. ایک واقعہ ہے بڑا اچھا، ہستی کا کبھی زندگی رہے انشاءاللہ. تو جناب، جس انہوں نے بڑی امید سے، محبت سے، یقین سے بھیجا ہے کہ جی یہاں پر ہم نے دیکھا ہے، تو میں نے نام کے ساتھ شیئر کر دیا. جی رہائش کراچی، امینہ نام، یہیں کی ہیں، کم عمر ہیں. شیئر کر دیا دیکھنے والوں سے، ملنے والوں سے. دکھ ہوا، تکلیف ہوئی. صحیح بات ہے. ایک کنکر چلا جائے آنکھ میں یار، بے چینی ہو جاتی ہے، درد چبھن ہو جاتی ہے، جلن کتنی ہوتی ہے. اور یہاں کیا حال ہوگا کیا یار. مجھے تو پتہ ہے نا پیچھے کتنے کنیکشنز ہیں پردے پہ دماغ کے، اور کتنا سینسیٹیو پارٹ ہے یہ. تو آپ لوگوں کی جی دعاؤں کی یقین پہ، آپ لوگوں کی ہی ایک سمجھ لیں اللہ سے محبت قرب کی یقین پہ ہی بھیجا کہ جی پیارے لوگ ہیں، ان کو بھیجیں گے. ان کی کوشش ہے. صحیح. کسی کی دعا لگے، کسی کی آمین قبول ہو، کوئی اچھے الفاظ. ہم تو ہر لمحہ ہی دعا کرتے ہیں انہیں کی جن کی وجہ سے ہوئے ہیں کئی کام. مجھے بھی ایک دو بہنوں نے نا رابطہ کیا فیس بک پہ نا. میں نے جواب دیا، بڑی خوش ہوئی. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ہر وقت دعا کرتے ہیں. دعا کا کام ہے کہ ہم اس قابل نہیں، لیکن پھر بھی ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. بہت کئیوں کو تو میں سمجھا. یہ راز ہے، راز. جی باتیں کوشش کرو، دعا کرو اور راضی رہو. وہ خود کہہ رہے ہیں نا، تم میرا شکر ادا کرو گے ہم تمہیں اور دیں گے. صحیح. تم ناشکری کرو گے ہمارا عذاب سخت ہے. شکر بندہ کیسے کر پاتا ہے؟ جب وہ اپنے سے نیچے دیکھتا ہے. تو اپنے سے نیچے ہی دیکھنا ہے، پھر شکر. ابھی آپ کو پتہ ہے ایونٹ چل رہا تھا تو میں مصروف تھا. میری بہن نے بڑی زبردست بات بولی. کہنے لگی شین سے شکوہ بھی ہے، شین سے شکر بھی ہے. صحیح. تو کیوں نہ شکر کو اپنایا جائے. صحیح، بالکل. شکوے کو آپ دیکھ رہے ہیں معاملات چل رہے ہیں، آپ شکر دیکھیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، دوست صحیح، حضور کے دوست. جی بہترین ماشاءاللہ. ان کے کم ہی آپ کو کال نظر آئیں گے، کم ہی، بہت کم. ان کا ایک ہے، گلہ نہ کر، صحیح، خوشی عطا ہوگی. بے شک وہ سب سے زیادہ جاننے صاحب. تو جی جس پہ گزرتی ہے وہ بہتر جانتا ہے. اللہ پاک محفوظ رکھیں. کمزور ہیں ہم. یہ آئے جی سامنے چیز دیکھ کے دکھ ہوا، تکلیف ہوئی. پہلے تو ڈر بھی لگا، کوئی نیا بیٹھے گا ڈر. اور واقعتاً کوئی جائے گا نا، وہ یہ بھی کہے گا کہ نارمل نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا، دیکھا نہیں ہے لوگوں نے. تو وہ والا اینگل بھی لے لیا، دعاؤں کا بھی. تو جی
دکھ ہوا ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس مسئلے کو جلدی حل کرے اللہ تعالیٰ. بہتر ہوگا انشاءاللہ. ہو جائے گا. بات پہنچ گئی جی، بتا دیا آپ. اچھا یہ بتائیں آج آپ کا لک کیوں چینج ہوا؟ اچھا جی، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. آف بیٹ ماشاءاللہ ہمارے فہد احمد بھائی، خوش رہیے جی، خوش رہیے. سر کروا دیا گیا خود ہی چینج کروا دیا گیا ہے، محبت ہے ان کی. تو آف بیٹ ماشاءاللہ جی، فیصلہ آباد سے ان کی محبت ہے. ٹھیک ہے، تو فی الحال دیجیے اجازت، دی زندگی رہی، انشاءاللہ ہوگی ملاقات. السلام علیکم. وعلیکم السلام. Mm-hmm.